علیہ وسلم کی مبارک زندگی کامل نمونہ ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، کی مناسبت سے یہ سالانہ پروگرام سیرت سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم گا انشاءاللہ۔ حدیث کا کفش بردار اور وکر اور چوکیدار علا وجہ البصیرت یہ سمجھتا ہوں کہ سیرت طیبہ کے پروگرام صرف ربیع الاول ہی میں نہیں، یہ تو ہر روز کی ضرورت ہے، پورے سال کی ضرورت ہے۔ اور پھر جو اہل سنت ہیں الحمدللہ، اور اہل سنت میں ممتاز گروہ اہل الحدیث ہیں، ہمارا تو منہج نصب العین پیغام روح اور جان اور پوری دعوت کا مدار اور محور ہے ہی توحید کے بعد سیرت طیبہ ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ رب اکبر کا آپ پہ اور مجھ پہ کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا فضل، کتنا بڑا احسان ہے۔ ہمیں مرشد رہبر پیر وہ عطا فرمایا جو ہر حوالے سے اعلیٰ، جو صورت میں اجمل، جو سیرت میں اکمل، جو شان میں افضل۔ حضرات، اس وقت مجھے اجازت زیادہ نہیں دے گا، میں دو تین باتیں مختلف پیرائے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی، میرا محبوب، آپ کا مرشد، میرا مرشد، کائنات کا امام، سید البشر، امام الانبیاء صلوات اللہ علیہ وہ ہے جو جتنا آپ کے قریب آیا، دنیا کا ایک اصول ہے، دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، عقیدت ہوتی ہے، دور سے بندہ محبت کرتا ہے، ذرا قریب جائے انسان ہونے کے ناطے کمیاں کوتاہیاں دیکھتا ہے، دھچکا لگتا ہے۔ مگر یہاں پوزیشن الٹ اور الگ ہے، جتنا کوئی قریب آیا اتنا گرویدہ ہوا، جتنا قریب آیا اتنا اور عقیدت کیش ہوا، جتنا زیادہ قریب آیا حضور کا اتنا ہی زیادہ وہ گرویدہ بن گیا۔ مثالیں بہت ہیں، صرف ایک مثال ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی۔ حضرات، بیوی سے بہتر خامد کو کوئی نہیں جانتا، وقت نہیں میں مثالیں دیتا، اور بیوی جلد اپنے خامد کو مانتی بھی نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ جلد نہیں تسلیم کرتی۔ باب سعدی نے لکھا ہے، ایک آدمی بڑا نیک تھا، گھر والی سے کہا اللہ کی بندی میں ولی ہوں، ادب کیا کر، کہنے لگی رہن دے، تیرے ورگے ولی ہوں دے۔ اس نے کہا ولیوں کے سر میں سینگ ہوتے ہیں، اللہ کی بندی میں ولی ہوں۔ اس نے کہا رہن دے، ٹھپیا رہ۔ ایک دن ایسا ہوا مصلی ہوا میں اڑ رہا ہے، اوپر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو شام کو کہنے لگی وہ تھا ولی جو فضا میں مصلی پہ نماز پڑھ رہا تھا۔ کہنے لگا شکر ہے تو بھی مان گی، میں ہی تھا۔ کہنے لگی تائیں مصلی کدی سدھا کدی ڈنگا، ایسے ٹیڑھا چڑھ رہا۔ یہ جلدی نہیں مانتی، مگر قربان جائیں آپ کی پہلی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کی باری آئے، حضور پہ پہلی وحی آئے، آپ غمگین اور پریشان ہو کر بخار کی کیفیت میں گھر آئے، زملونی دسرونی، کمبل دے دو، چادر دے دو، آرڈر فرمائیں، تو ماں جی بڑے دھڑلے سے کہیں
پیارے کیوں غم کرتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، رب کی قسم ہے رشتہ داروں کو قریب کرنے والا، تحمل الکلا لوگوں کا بوجھ اٹھانے والا، بے سہاروں کا سہارا، بے آسروں کا آسرا ہے، جو کما نہیں سکتے انہیں کما کر لا کے دینے والا، تعین علی نوائب الحق، تیرے اندر وہ وصف وہ خوبیاں ہیں، اللہ تجھے کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک عزیز نے آ کے پوچھا، کہا ماں جی مجھے حضور کے اخلاق، حضور کے کردار، حضور کی رفعت، حضور کی بلندی، حضور کی زندگی کا انداز اور ترتیب تو بتا دیجئے، ہم بھی اس کو اڈاپٹ کریں، اختیار کریں، رنگ وہ بنائیں۔ ماں جی نے جو لفظ کہے کمال کے تھے، دو طرح کے الفاظ حدیث مبارکہ میں کہا، کان خلقہ القرآن، نبی کا اخلاق پوچھنے والوں قرآن نہیں پڑھا۔ دوسری روایت ہے کہا الست تقرأ القرآن، سوال کرنے والے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا ماں جی کیوں نہیں، مسلمان ہوں، مسلمان قرآن کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا، پڑھا ہے۔ کہا اگر تو نے قرآن پڑھا ہے، قرآن جس قسم کا کامل انسان چاہتا ہے، قرآن جس طرح کی زندگی چاہتا ہے، قرآن جس طرح کا کردار چاہتا ہے، قرآن جس طرح کا اخلاق چاہتا ہے، قرآن جس طرح کا مثالی انسان چاہتا ہے، وہ آمنہ کا در یتیم محمد کریم ہے۔ اور رب بھی کہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلکہ ورفعنا لک ذکرک، حضرات اپنے تو اپنے ہیں، امتی تو امتی ہیں، محبت کرنے والے تو دم بھرتے ہی ہیں، وہ تو یہاں معاملہ غیروں کا ہے، مانے ہی مانے، یہاں دشمن بھی ماننے پہ مجبور ہیں۔ اس طور اور غیو کے مقدس عنوان پر معنون کی گئے پاکیزہ اجلاس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حضرات سرور کونین علیہ السلام نے خط لکھے سپر پاور بادشاہوں کے نام، بڑی طاقتیں جو تھی ہم سپر پاور کہتے ہیں۔ ایک خط والی شام شاہ ہرکل کے نام بھی گیا، خط بڑا مختصر ہوتا کہ یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، الا والی شام کی جانب شاہ ہرکل کے نام۔ خط کیا لکھا ہے؟ اے سپر پاور کے بادشاہ، اگر تو دین و دنیا کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے، اسلم تسلم آ، سلامتی میں آ جا، کلمہ پڑھ لے، میرا غلام بن جا، محمدی ہو جا، توحید کا نور لے لے، بچ جائے گا۔ سپر پاور کا بادشاہ، عرب کو بیک ورڈ سمجھنے والا، مکے کے ایک بندے کے خط پہ تل ملایا تھا، ویل ایجوکیٹڈ، پڑھا لکھا بندہ تھا، کہتا میرے پاؤں تلے سے زمین نکلی۔ اس نے اعلان کیا مصاحبوں میں، مشیروں میں، وزیروں میں، اپنے دربار میں، عرب سے کوئی بندہ آئے بالعموم اور مکہ شریف سے کو آئے بالخصوص تو مجھے ضرور بتلایا جائے۔ دو تین دن میں پتا چلا ایک وفد آیا تاجروں کا، اور اس کا جو رئیس ہے، امیر ہے، سردار ہے، جو اسے لیڈ کر رہا ہے، وہ بندہ بھی بڑا نسلی اور اصلی ریزنیبل آدمی، اپنے خاندان کا بھی سربراہ ہے، بڑے لیول کا آدمی ہے، اصلی آدمی ہے، نسلی آدمی ہے، ریزنیبل آدمی ہے۔ کہا بلایا جائے، دربار میں بلایا، تاجروں سمیت سردار ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں تھا، حضور سے دشمنی چل رہی تھی، سامنے بلایا۔ ہرکل بڑا سیاںا بادشاہ تھا، کہنے لگا اے ابو سفیان، مجھے پتا چلا ہے تو مکے کا باسی ہے،
اپنے خاندان کا سردار ہے، یہ بھی پتا چلا تو ریزنیبل بندہ ہے، اصلی بندہ ہے، نسلی بندہ ہے، خاندانی بندہ۔ سردار تجھے پتہ ہے خاندانی بندے جھوٹ نہیں بولا کرتے، کوئی فکرہ ذہن میں لے کے بھی جانا، خاندانی بندے جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ سردار کہتا میرے ہاتھ پاؤں باندھ رہا تھا، میں تو اپنے ضمیر کے ہاتھوں پہلے بے بس تھا، اب اس نے چند سوال کیے، باقی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آج اپنی گفتگو کے حوالے سے 2 سوال۔ کہنے لگا سردار یہ بندہ خط اس کے ہاتھ میں ہے جس کا نام ہے محمد، میں نہیں منگوا درود کدی لیا تے نہ آکھنا، نہ میری تباہ تے ویسے بھی منگوی تے وائی بھی نہ ہوئے، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ اندر بولے، ضمیر کہے، ایمان کہے، حب کہے، نبی کا پیار کہے تو ضرور پڑھیے، درود پڑھیے، پڑھنا چاہیے، فرض ہے، نہ پڑھے تو مرض ہے، مگر میں اس پہ تلقین کر سکتا ہوں، ڈیمانڈ اور مانگ نہیں کر سکتا، نہ میری یہ طبع ہے، نہ میرا یہ معیار ہے۔ حضرات توجہ فرمانا، سردار سے کہا بتاؤ یہ شخص جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خود کو کہتا رسول اللہ، بھلا نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے یہ کیسا تھا؟ گفتگو کا کیسا تھا؟ بات کیسی کرتا تھا؟ مانا کیا تھا؟ سچ میں کیسا تھا؟ اور دوسرا سوال ہے عہد کا پابند تھا یا نہیں؟ وعدہ کرتا تھا تو نبھاتا تھا کہ نہیں؟ سردار ابو سفیان کہتے ہیں میری دشمنی تھی، ضمیر کہتا تھا کچھ ڈنڈی مار، کہہ دے سچ تو بولتا ہے، کبھی کبھی جھوٹ کی امیزش بھی آ جاتی ہے، کہتا میرے ضمیر نے اور حق نے میری زبان کو بند کر دیا، میں بے بس ہوا۔ کہا ابو سفیان بات نکل جائے گی، جھوٹ کہے گا، خاندان پہ بٹا لگ جائے گا، داغ لگ جائے گا، رنگ لگ جائے گا، جو ہو سو ہو، سچ ہی کہہ دے۔ کہنے لگا شاہ ہرکل ہم نے تو جب بھی دیکھا پالا پڑا، واسطہ پڑا، بات کی، ہم نے اسے سچا ہی پایا، ہم نے اسے سچا ہی پایا۔ یہ کہتا یہاں تھوڑی سی میں نے ڈنڈی ماری کہ عہد معاہدے میں بھی آج تک تو بڑا پکا ہے، جو کہہ دیتا ہے کر دیتا ہے، قول فعل میں تضاد نہیں، زبان اور دل میں فاصلہ نہیں، جو کرتا ہے وہ کہتا ہے، جو کہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ ہاں اب ایک نیا معاہدہ ہوا ہے، دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوگا۔ کہتا اتنی ڈنڈی میں نے ماری، اب نیا معاہدہ ہوا ہے۔ حضرات اس کو ذرا دوسرے پیرائے میں لے جائیے، آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، ویسے تو نبی آپ آدم کی تشکیل سے پہلے سے تھے، باقاعدہ نبوت کا اعلان ہوا، آپ کوہ صفا پہ گئے، سنی ہوئی ہے بات آپ نے، میں اس سے ایک بات کشید کرنا چاہوں گا۔ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا اے سرداران قریش، اے میرے خون کے رشتہ داروں، اے میرے چچاؤ، اے میرے اپنوں، تم مجھے جانتے ہو، میں نیا نہیں آیا، تم میں سے ہوں، تم میرے بچپن کو جانتے ہو، لڑکپن کو جانتے ہو، جوانی کو جانتے ہو، آج کی عمر کو جانتے ہو، تم نے مجھے بکریاں چراتے دیکھا، تم نے مجھے خدیجہ کا مال لے کے شام تجارت کرتے دیکھا، تم نے مجھے بازار میں جاتے دیکھا، لوگوں سے ڈیلنگ کرتے دیکھا، گفتگو کرتے دیکھا، امانتیں رکھتے دیکھا، امانتیں دیتے دیکھا، میری گفتگو کو سنا۔ میں آج اپنی بات کرنے سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں، یا معشر القریش، اے قریشیو، میرے اپنوں، خاندان والوں، یہاں بھی بات کاٹ کے کہوں، شریکہ برادری، ہمارا لفظ ہے شریکہ، یہ بھی جلدی نہیں مانتے۔ کہا میرے شریک بھائیوں، بزرگوں، میں 40 سال تمہارے اندر رہا، یہاں بہت بڑا چیلنج کیا، اے کانفرنس کے شرکاء، غیور لوگوں، میری بات کو سینے پہ جگہ دینا۔ آپ نے کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ، میں اس سے پہلے لمبا عرصہ 40 برس تمہارے اندر گزار چکا ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں،
حل وجدتمونی صادقن او کاذبا. دوسری روایت میں میں نے بڑا وقت تمہارے اندر گزارا، تم نے مجھے کیسا پایا. میں حالی کی زبان میں کاذب کا لفظ اور آپ کے حکم میں لفظ کذب، اس کی نسبت بھی نبی سے کرتے ہوئے الفاظ نکالتے ہوئے میری زبان لڑکھڑاتی ہے. نسبت آمنہ کے در یتیم سے ہے. میں ترجمانی کیا کرتا ہوں، حل وجدتمونی صادقن او کاذبا. قریشیو مجھے سچا پایا کہ نہیں پایا؟ یہ ترجمہ ٹھیک ہے؟ مجھے سچا پایا کہ نہیں پایا؟ حضرات پوری قوم نے بیک زبان کہا، ما جربنا علیک الا صدقا. کیا پوچھتے ہو اے عبداللہ کے جائے، عبد المطلب کے پوتے، ہماری آنکھوں کے نور، ہمارے چہرے کا وہ پہچان اور شناخت، تو تجھے تو ہم صادق اور امین کے نام سے پکارتے ہیں. ہم نے جب بھی دیکھا تو نے سچ بولا، سچا ہی تجھے پایا تھا. آپ نے لفظ کہے، لو پھر میں 40 سالہ زندگی کی سفید چادر کو تمہارے سامنے پنجابی کھلار رہا اس طرح رکھ رہا ہوں. یا معاشرہ قریش، اے قریش کے لوگوں، کوئی میری چھوٹی بات، کوئی بڑی بات، بچپن کی بات، لڑکپن کی بات، جوانی کی بات، آج کی بات، آج تک کے لمحے کے کوئی اٹھے میری 40 سالہ زندگی کے کردار پہ، گفتار پہ، اخلاق پہ، عظمت پہ، رفعت پہ، منقبت پہ انگلی اٹھانے کی کوئی جرت کرتا ہے تو کرے. حضرات یہ چیلنج بڑا مشکل ہے، بندہ کوئی کر سکتا ہی نہیں، انسان ہے، اس میں کمیاں ہیں. یہ وہی کر سکتا ہے جس کی براہ راست تربیت رب اکبر آپ فرما کے کہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. 2 چیلنج تھے، بات لمبی ہو رہی ہے، کھینچ رہا ہوں، واپس آ رہا ہوں. 2 چیلنج. ایک چیلنج پہلے تھا قرآن کا، اگر قرآن کو نہیں مانتے ہو اس جیسا لاؤ، 10 صورتیں لے آؤ، 1 صورت لے آؤ. مگر پوری کوشش کے باوجود عرب والے تھے بھی بڑے فصیح. آپ جانتے ہیں عربی دنیا کی فصیح ترین زبان ہے. عرب اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں، پوری دنیا کو عجمی یعنی گونگے کہتے ہیں. کوئی شک نہیں، زبان اعلیٰ، مان بڑا. خطیب بھی تھے، ادیب بھی تھے، لبیب بھی تھے، شعراء بھی تھے، عظیم پڑھے لکھے بھی تھے. ان کو اپنے پہ مان بھی تھا. کوئی بات کرتے شعروں میں بنا کے لے آتے تھے. پورے جتن کیے، کوئی جواب نہ ملا. بلکہ علماء جانتے، آپ نے بھی سنا ہے، معلقات، کوئی بندہ لکھتا اچھی غزل، اچھا قصیدہ، اچھی چیز تو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیتے. جب تک اس سے بہتر نہ آتی تو لٹکی رہتی، بہتر آتی تو وہ لگا لی جاتی. ایک صحابی کو جوش آیا، انہوں نے قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر یہ لکھی اور معلقات میں جا کے لٹکا دی. اب آئے عرب کے لوگ، کہا یہ تو چیلنج ہے، ہم عربی ہیں، خطیب ہیں، ادیب ہیں، بڑے بڑے ہمارے اندر آدمی ہیں، ادب ہے ہمارے اندر، زبان ہماری بڑی باکمال ہے، 3 مصرے ہیں، 3 فقرے ہیں، جواب نہ دے تو تھپڑا منہ پہ. چیلنج ہمارے لیے. اب اکٹھے ہوئے، 1 ہفتہ پورا لکھ کے لاتے، کمیٹی بنی، کلام لکھتے، 3 فقرے لکھ کے لاتے، اکٹھے ہو کے بیٹھتے. کہتے نہیں اس معیار کی نہیں، پھاڑ دیتے، اگلے دن پھاڑ دیتے، اگلے دن پھاڑ دیتے. 7واں روز آیا، ایک بندہ انہی میں سے، اسی کمیٹی میں سے، لکھنے والوں میں سے، مقابلہ کرنے والوں میں سے آیا اور چپکے سے اس سورہ مبارکہ کے نیچے لکھ دیا. جواب کیسے لکھیں؟ ما ھذا قول البشر، یہ تو کسی بندے کا کلام ہی نہیں ہے. جواب تو دیں، بندے کا کلام ہو، عربی کا کلام ہو، مکی کا کلام ہو، عرب کے باسی کا کلام ہو، یہ کلام کسی بندے کا ہے ہی نہیں. وہ چیلنج. اور ادھر چیلنج یہ
40 سالہ زندگی کا دور تمہارے اندر گزارا، اٹھے کوئی حضرات اپنے بھی بے بس بیگانے بھی بے بس ہیں۔ آئیے میں آخر پہ بات کو سمیٹتا ہوا، عروہ کی بات آپ نے بارہا سنی۔ سقفی جو قریشی تھا، جو آیا تھا مذاکرات کے لیے، ڈائلاگ کے لیے، اس نے حضور کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، جو میرا منہج، جو میرا نسب العین۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سیرت طیبہ کے ترانے گانا، سیرت طیبہ کی مجلس سجانا، سیرت طیبہ پہ سیمینار کرنا، یہ میرا حق ہے، اس لیے کہ میرا تو سارا ورثہ، اہل الحدیث کا تو سارا سرمایہ ہے ہی یہ، کسی کا ہو رہے کوئی نبی کے ہو رہیں گے ہم۔ ہمیں تو کوئی اور نسبت بھی اچھی نہیں لگتی، ہم تو محمدی کہلانے پہ شرف اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ محمد پکاؤندا چلا جا، یہو گیت دن رات گاؤندا چلا جا۔ ہمارے ترانے، ہماری بات، ہماری گفتگو محمد ہے۔ حضرات جسے بیگانے بھی ماننے پہ مجبور، عروہ نے صحابہ کے انداز کو دیکھا، ان کے انداز نماز کو دیکھا، امامت میں اطاعت کو دیکھا۔ حضور وضو کرتے ہیں، یہ پانی کے قطرے زمین پہ گرنے نہیں دیتے، ادب و احترام کو دیکھا۔ یہ واپس گیا قریش کے پاس، کہا یا معاشرہ قریش، اے قریشیو، انی جئت کسرا والقیصرا والنجاشیہ، میں روم میں گیا، ایران میں گیا، شام میں گیا، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ، اللہ کی قسم میں نہیں دیکھ پایا کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو کہ اس کے مصاحب، اس کے مشیر، اس کے وزیر، اس کی رعایا اتنا ادب کرتی ہو، اتنی توقیر کرتی ہو، اتنی تعظیم کرتی ہو جو آمنہ کے در یتیم کے غلام صحابہ کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، آئیے دو آخری مثالیں وہ آج کے زمانے سے، عیسائی کی بات سے۔ آپ اکثر جانتے ہیں ایک آدمی بڑا ادیب انگریزی کا، آج بھی ہمارے ہاں انگلش کے اوپر کے لٹریچر میں اس کی نثر کو پڑھایا جاتا ہے، نثر کی بڑی نگارش ہے اس کی۔ اس نے کتاب لکھی ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ، اس عنوان پہ اس نے کتاب لکھی۔ اس میں دنیا کے جرنیل چنے، اس نے فاتحین کو چنا، اس نے امراء کو چنا، اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو چنا۔ ایک باب اس نے باندھا، ایک باب ہیرو ایز پرودت ہے جس پہ لکھتا ہے، اپنے دلائل کا صفحہ بھی لکھتے ہیں، اس لیے چنا، اسباب یہ ہیں، دلائل یہ ہیں، اس لیے میں نے اس کو چنا۔ یہاں بھی اس نے لکھا، میں نے پوری تاریخ کو کھنگالا، میں نے سب کو دیکھا، اور ہے بھی کٹر عیسائی۔ یہ لفظ کٹر میں نے اس لیے کہا، آج کے امریکہ اور برطانیہ جیسا فرضی عیسائی نہیں، کہتا میں کٹر عیسائی تھا۔ میرے لیے مشکل لمحہ وہ آیا جب میں نے ہیرو ایز پروفٹ پہ لکھنا چاہا، کون ٹاپ پہ ہے، کون سب سے اونچا ہے، کون عظمت و رفت والا ہے، کون خلق کی بلندیوں پہ ہے، کون سب سے ممتاز اور اعلیٰ ہے۔ یہاں آ کے مجھے پریشانی بنی، تھا میں عیسائی، میری عقیدتوں کا مرکز سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہاں سے چھلانگ لگاتا، میری محبت موسیٰ کلیم اللہ تک جاتی، اور چھلانگ لگاتا، میری محبت ابراہیم خلیل اللہ تک آتی، مگر جتنا مادہ انصاف کا رب نے میرے سینے اور دل میں ڈالا تھا، میں نے اس کو استعمال کیا۔ میں انصاف کے ہاتھوں مجبور ہوا اور یہ لکھنا پڑا کہ انبیاء میں، نبیوں میں سب سے ٹاپ آف دی لسٹ اگر کوئی بندہ ہے، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیرا مرشد جو میرا مرشد، جو تیرا رہبر جو میرا رہبر، جو تیرا پیشوا وہ میرا پیشوا۔ روایت آگے چلتی ہے، ایک اور آدمی، یہ بہت زمانہ قریب کا آدمی ہے، امریکہ کا یہ رہنے والا ہے، مائیکل ہارٹ، اس نے بھی کتاب لکھی، تاریخ کو کھنگالا، پوری دنیا کے اس نے سائنسدانوں کو دیکھا، ادیبوں کو دیکھا، خطیبوں کو دیکھا، جرنیلوں کو دیکھا، بادشاہوں کو دیکھا، منتظموں کو دیکھا، نیکی میں پرکھا، تقوی میں پرکھا، گفتگو میں پرکھا، اخلاق میں پرکھا، پوری تاریخ انسانیت سے 100 بندے چنے،
یہ بھی ہر چننے والے پہ لکھتا ہے دلائل کیوں چنا۔ حضرات کہتا ہے یہ مرحلہ تو میں کراس کر گیا، سائنسدان بھی تلاش کر لیے، ادیب بھی تلاش کر لیے، خطیب بھی تلاش کر لیے، جرنیل بھی ڈھونڈ لیے، فاتحین کو بھی دیکھا، ہر نقطہ نگاہ سے میں ڈھونڈتا آیا، اب یہ مسئلہ میرے لیے مشکل والا بنا۔ یہ بھی عیسائی ہے، مائیکل ہارٹ امریکی، یہ بھی عیسائی ہے، کہتا مسئلہ تب بنا جب میں نے کہا پوری تاریخ انسانیت کے 100 بندوں میں سے ایک بندہ تلاش کروں جو سب سے ٹاپ پر جائے، جو سب سے اونچا ہو، جس میں تمام خوبیاں جمع ہوں، ایک موقع پہ جرنیل بھی ہو، فاتح بھی ہو، منتظم بھی ہو، انسانیت کی خدمت کرنے والا ہو، انسانیت کی قیادت کرنے والا ہو، لوگوں کے کام آنے والا ہو، ذاتی وصف میں خلق اور اخلاق کی بلند و بالا منزلوں پہ ہو، ذاتی کردار بھی بے عیب اور لا ریب اس کا ہو۔ کہتا میں یہاں آ کے رکا، میں بھی عیسائی ہونے کے باوجود میری نگاہ پڑی تو پوری دنیا کی تاریخ کے ادیبوں، خطیبوں، لبیبوں سب کو دیکھنے کے بعد میں بھی اس نقطے پہ پہنچا، اگر دنیا میں سب سے کامل انسان، سب سے اونچا انسان، تمام اوصاف کا حامل کوئی بندہ ہے تو وہ آمنہ کا در یتیم محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میں اپنی بات کو میسج کے طور پہ ایک تو مبارکباد دوں گا میں اسوا فاؤنڈیشن کے جوانوں کو، دوستوں کو، اور اپنے عزیز بھائی ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان مشکل ترین لمحات میں، مصروف ترین اوقات میں آپ نے یہ کام کیا، مگر ان سے زیادہ میں آپ کو سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ اب شام سے لے کے اب تلک حب رسول کا جذبہ لے کے، توحید کی دعوت کا منشور دل دماغ میں لے کے اس وقت سے اب تک بیٹھے ہو اور ابھی تک بھی مجھے تازہ دم نظر آ رہے ہو، میں آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث بنیادی طور پر اس ملک میں اور پوری دنیا میں چاہتی ہے آمنہ کے در یتیم کے پرچم کو اونچا کیا جائے، اور یہ سال ویسے بھی OIC نے فیصلہ کیا ہے اس سال کو سیرت کا سال قرار دیا جائے۔ انشاءاللہ ہم بھی ملک بھر میں سیرت سیمینار، سیرت کانفرنسیں کریں گے۔ آپ سے درخواست اتنی ہے، صرف سننا نہیں، سیرت کو پڑھنا نہیں، یہ ہماری اتنی ڈیوٹی نہیں ہے، کم از کم وہ نہیں بن سکتے، وہ عادات ہمارے اندر نہیں آتی، اتنی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، تو کم از کم حضور کو ماڈل بنا کے انداز تو اختیار کرے۔ بات سمجھے میری؟ حضور کو ماڈل بنا کر یہ رنگ تو اختیار کرے، میری زبان بولنے لگے، مجھے ماڈل نظر آئے۔ جو پوچھ رہا تھا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، جواب آ رہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، میرا ضمیر مجھے ٹوکے، ماڈل تیرا وہ جو ہمیشہ سچ بولے، میں کسی سے وعدہ کر بیٹھوں پھر مجھے میرا ماڈل نظر آئے کہ جو ہو سو ہو، وعدے کو توڑنا مسلمان کا کام نہیں، جو وعدہ توڑتا ہے نفاق کی نشانی ہے۔ حضرات میں زبان استعمال کروں تو وہ پھر میرے ذہن ضمیر میں یہ بات ہو کہ وہ سب کچھ گوارا، مگر اپنے رب سے لگائی ہوئی لو کو توڑنا کبھی گوارا نہیں ہے۔ میں جبھی مسلمانوں کو، شرکاء کو ایک درخواست یہ کرنا چاہوں گا دعا کی، دوسری یہ نماز کی باقاعدگی کیجئے گا۔ کوئی بندہ کسی کا بڑا، میرا بابا، میرا دادا، میرا والد، میرا بڑا جائے اور جاتے ہوئے آخری جو وصیت کرتا ہے، بچے، بیٹے، خیر خواہ، ہمدرد، نسلی اور اصلی لوگ کہتے ہیں نہیں میرا پیو جان لگا وصیت کر گیا، تو حضرات میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے جاتے ہوئے جو وصیت کی تھی، کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز 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 کی فکر کرنا، حالات جیسے بھی ہوں، جس طرح کے ہوں، نماز سے پرے نہ ہونا اور غلاموں کا خیال کرنا، یہ آپ کی آخری نصیحت تھی۔ ہم چاہتے ہیں اللہ توفیق دے ہم وطن عزیز کے بسنے والے اہل حدیثوں کی اس طرح خدمت کر جائیں کہ یہ چوک و چوراہے میں سینہ تان کے چلے۔ کارکن جماعت کا جھومر ہوتا ہے،
کارکن جماعت کی روح ہوتا ہے، کارکن ہی جماعت کا چہرہ ہوتا ہے، کارکن ہی جماعت کی شناخت ہوتا ہے۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں، اللہ سلامت رکھے۔ سبحان ربک رب